لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے، ہمارا تیسرا باب چل رہا ہے سیرت میں، اور وہ باب مشتمل تھا بعثت نبوی اور مشرکین کی مخالفت. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بعثت نبوی، پیغمبر علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی اور مشرکین نے کس طرح مخالفت کی. اس میں ہم سب سے پہلا پڑھا تھا ہم نے نزول وحی، پیغمبر علیہ السلام پر جو وحی کا جو نزول تھا وہ کیسے ہوا. پھر ہم نے دعوت دین پڑھی، اس کے بعد دعوت اسلام کی مخالفت پڑھی ہم نے، پھر مسلمانوں پر تشدد پڑھا. ٹھیک ہے، تو ہم مسلمانوں پر تشدد جو آخری مرحلے میں ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا پیغمبر علیہ السلام نے جو دعوت دی. ٹھیک ہے، دعوت نبوی کے مراحل آپ کے سامنے بیان کیے تھے. پہلا مرحلہ تھا خفیہ دعوت دینا. آپ علیہ السلام نے ابتدائی 3 سال تک اس سلسلے کو مخفی اور پوشیدہ رکھا. انہی لوگوں تک بات پہنچائی ہے جو معتمد علیہ لوگ تھے، جن پر پیغمبر علیہ السلام کا بھرپور اعتماد تھا. اور دوسرا مرحلہ علی الاعلان دعوت دینا ہر عام و خاص کو. ٹھیک ہے، لیکن اس میں صرف دعوت ہے، ری ایکشن نہیں ہے، لڑائی نہیں، اس سے پرہیز ہے، اجتناب ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ ہجرت مدینہ تک جاری رہا. ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام جب تک مدینہ آپ نے ہجرت نہیں کی 10 سال، یعنی 3 ابتدائی تو خفیہ دعوت کے ہو گئے، اگلے 10 سال 13 کل ہیں، اس میں آپ علیہ السلام علی اعلان دعوت دی. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اعلانیہ دعوت دینا اور ان لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا جو خود لڑائی کی ابتدا کریں. فرق سمجھ آ گیا؟ یہ تیسرا مرحلہ تھا. دوسرے میں صرف دعوت ہے، لڑائی نہیں. تیسرے میں چونکہ مدینہ ہجرت کر گئے، دعوت بھی دینا اور مخالفین اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، لیکن ان کا جو لڑائی کی شروعات خود کریں گے. ان ڈیفنس کے اعتبار سے آپ نے دفاعی پوزیشن ہمیشہ اختیار رکھنی ہے، یعنی کسی کو آپ نے اتنا اپنے اوپر ظلم اور تشدد کی اجازت نہ دینا. تاریخ نے لکھا یہ مرحلہ مدینہ طیبہ کے اندر صلح حدیبیہ تک جاری رہا. حدیبیہ تک مسلمان جو تھے وہ دفاعی پوزیشن میں تھے، اور انشاءاللہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو پڑھائیں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھنا، حدیبیہ تک مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور قریش مکہ جو بھی ہیں، ان کے سب نام ہیں، انہوں نے حدیبیہ تک مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا. 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، حدیبیہ ہوئی، 5-6 سال مدینہ میں، مسلمانوں کے وجود کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا کبھی بھی نہیں. حدیبیہ وہ واحد مقام ہے جہاں مسلمانوں کو تسلیم کیا ہے. یہ بہت بڑی وکٹری تھی مسلمانوں کی. قریش مکہ نے جو معاہدہ کیا، معاہدہ ہمیشہ فریقین میں ہوتا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک فریق تسلیم کر لیا. اب اس مقام پر آ گئے کہ مسلمان ایک فریق ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس اللہ کی زمین پر آپ کو تسلیم کر لینا. اس کے پیچھے پیغمبر علیہ السلام کی وہ انتھک محنت تھی، وہ دعوت تھی. تو حدیبیہ تک
مسلمان دفاعی پوزیشن میں تھے، ہمیشہ خوف کے عالم میں رہتے تھے، دعوت کو نہیں روکا، لیکن پوزیشن یہ تھی ہم نے لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی، اور جو لڑائی کرے گا اس سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ چوتھا مرحلہ علانیہ دعوت دینا ہے، سیم وہی چیز ہے، دعوت 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 چاروں جگہ پر، لیکن ہر اس شخص سے ڈٹ کر لڑنا جو اسلامی راستے میں رکاوٹ بنے۔ ایک تو نہیں جو آپ کے خلاف اٹھتا ہے، نہیں، آپ دعوت دے رہے ہو، آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی آپ اس کو ہٹاؤ گے، چاہے وہ آپ پہ اٹیک کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کو لگے کہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کو آپ نے ہٹانا ہے راستے میں۔ اس کو بولتے ہیں اقدام۔ اٹیکنگ پوزیشن پر مسلمان جب آئے وہ حدیبیہ کے بعد آئے، ٹھیک ہے، حدیبیہ کے بعد آپ دیکھتے ہو پھر وہ خیبر بھی ہوئی، پھر فتح مکہ بھی ہوا، پھر حنین بھی ہوئی، پھر تبوک بھی ہوئی، یہ سب مسلمانوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ بدر بھی دیکھ سکتے ہو، اس سے پہلے آپ احد بھی دیکھ سکتے ہو۔ مسلمان جو تھے اتنے دفاعی پوزیشن، اتنا مضبوط پوزیشن میں بالکل بھی نہیں۔ تو 4 مرحلے ہم نے آپ کو بتایا، چاروں مرحلوں میں دعوت ہی ہے، ابتدائی چیز کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اب مسلمانوں نے جب پیغمبر علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اس راستے میں بے شمار رکاوٹیں ہیں۔ اب وہ رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے مسلمانوں نے اللہ کے فضل سے ان کو ہٹایا۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مکہ ہی کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم مکہ ہی کے اندر ہیں، اور ابتدائی 2 مرحلوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ خفیہ دعوت کو ہم 3 سال پڑھ چکے ہیں، علل اعلان دعوت ہے لیکن ہجرت مدینہ سے پہلے ہے، اور مسلمان دے تو رہے ہیں دعوت لیکن مسلمان ہیں مظلوم۔ اب انہوں نے مسلمانوں کی اس دعوت کو روکنے کے لیے بے شمار دھمکیاں دیں، تشدد کیے، اچھا ترغیبات دی، لالچیں دی، گالم گلوچ کیا، تو سب پیچھے پڑ کے آگے سودے بازی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تشویش میں ڈالنا، پریشان کرنا، اور معجزات ما فوق البشر صلاحیتوں کا مطالبہ کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں کو ہر طرف سے ناکامی ہوئی، بالآخر یہ دھمکیوں اور تشدد پر آ گئے، کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے کہ وہ کسی حالت میں نہیں ہے، اب وہ اس نے جا کر پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تندور پر جا کر روٹی والے سے پوچھنا ہے بار روٹی کتنے کی بھیجنا ہے، پھر یہی کرے گا وہ۔ اب وہ دھمکیوں اور تشدد ہی ہے۔ اب ہوا یہ، مسلمانوں پر جب تشدد ہوا، مشرکین مکہ تمام حربے جتنے بھی استعمال کی بیکار ثابت ہوئی، کوئی ایک حربہ بھی ان کے لیے کرامت ثابت نہ ہوا۔ دعوت دین ہر روز اٹھان پہ جا رہے، اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا، اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا، اور جو تشدد کر رہے ہیں مسلمانوں کے حوصلے اور جذبات اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تاریخ ہے، یاد رکھو۔ کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں نا، آفاقی قانون ہوتے ہیں، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن رات، مرد عورت، ہماری فطرتیں، یہ آفاقی قانون، یہ چینج نہیں ہوتے۔ تو اب یاد رکھنا، آپ جس کو جتنا دباؤ گے نا وہ اتنا ہی ابھرے گا، اور بالخصوص اگر کوئی حق پہ کھڑا ہے، اللہ اکبر، وہ تو کبھی زندگی میں، حق کی علامت یہ ہے اس کو جتنا دبایا جاتا وہ اتنا ہی اٹھتا۔ اب جب انہوں نے دھمکیوں اور تشدد پر بات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دین اسلام کی تبلیغ سے نہ روک سکے تو انہوں نے جسمانی تشدد کا حربہ اختیار کیا۔ اب تک جتنا بھی تھا ذہنی ٹینشن دیتے تھے، ٹھیک ہے، دوسرے کو نفسیاتی اعتبار سے مغلوب کرنے کی کوشش کرتے تھے، دھمکیاں بھی دیں۔ جب نہیں ہوا اب جسمانی تشدد پر آ گئے۔ علانیہ تبلیغ کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر دینیا کا اظہار شروع کیا، شاعر سے مراد نماز کعبہ کے پاس پڑھنا شروع کر دی جا کر، یہ شاعر اسلام ہے، نماز ہے، اور قریش کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی انتہا کر دی۔ صحیح مسلم میں تشدد دیکھو، شروعات حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں بیت اللہ کے پاس عبادت کرتا ہے؟ وہ بولے ہاں بالکل کرتا ہے۔ اگر ابو جہل کہنے لگا، لات اور عزا کی قسم، یہ اس کے معبود ہیں نا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النجم میں فرمایا، افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، لات، منات، عزا ان کے معبود تھے، بتوں کے نام ہیں، نائلہ، صاف، حبل بڑا بت تھا ان کا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب نام ہیں۔
یہ بڑے بڑے بت تھے جن کے ساتھ ہم نے خاص کا ڈپارٹمنٹ دیے ہوئے تھے، اس کا یہ کام ہے، خدا کیسا جس کو ڈپارٹمنٹ آپ نے دے دیا، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام۔ تو دیکھا مجھے لات اور منات، لات و عزا کی قسم۔ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ لات کیا ہے اس کو بھی سمجھے، یہ عزا کیا ہے اس کو بھی سمجھے آپ، ٹھیک ہے، یہ منات کیا ہے اس کو سمجھے۔ لات، عزا اور منات یہ تینوں مؤنث نام ہیں۔ کیا نام ہے؟ مؤنث۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ پہلی بات تو یاد رکھو، مشرکین مکہ، یہ بھی سورۃ النجم میں ہے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، انثی۔ سورۃ النساء میں ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر زنانیوں کو پکار رہے ہیں، اناثا، خواتین کو، مؤنث کو، ان کو اپنی دیویاں بنائے ہوئے ہیں، اور نہیں وہ پکار رہے اللہ کو چھوڑ کر مگر شیطان کو، مریدا، لعنتی، دھتکارا ہوا، لعنہ اللہ۔ اب یہ لات کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہو نا، اشہد ان لا الہ، الہ، الہ سے مراد معبود اللہ، الہ کی جو مؤنث ہے وہ ہے لات۔ کیا ہے؟ لات۔ الہ مذکر ہے، معبود، اس کی مؤنث کیا ہے؟ لات۔ دوسرا کیا ہے؟ عزا۔ عزا عزیز سے ہے، عزیز اللہ کا نام ہے العزیز، مذکر لفظ جو اس کا عربی قواعد اور گرامر کے عزیز کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا ہے؟ عزا۔ اور منات المنان سے ہے، اللہ کا نام ہے، صفات ہے، منان مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا ہے؟ منات۔ لات، عزا، منات، یہ ایسے بدبخت تھے، اور یہ حبل ان کا بڑا بت تھا، نائلہ اور صاف، یہ دونوں صفا اور مروہ پہ رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بت تھے۔ کہتے ہیں واللہ عالم نے آپس میں، نائلہ خاتون تھی، صاف مذکر تھا، بدکاری کی، پتہ نہیں اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، یہ ہے وہ ہے، وہ صفا، جبکہ یہ صفا اور مروہ کا حصہ نہیں تھے، صفا اور مروہ پر ان کو رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے جب حج اور عمرہ کیا تو مسلمان صفا اور مروہ کی سعی کرنے سے کتراتے تھے، چونکہ انہوں نے وہاں لات اور نائلہ اور صاف رکھے ہوئے تھے۔ تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ اس کی تاریخ میں نائل اور صاف کچھ نہیں ہے، نائلہ صاف نہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو شخص حج اور عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ان دونوں کا طواف کرے جا کر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سورۃ البقرہ میں یہ ملتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لات، منات، عزا، یہ سب ان کے بت تھے۔ اور یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اس کا ذکر سورۃ نوح میں ہے، 12-29 میں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 صالحین لوگ تھے، نیک، متقی، پرہیزگار، اپنے دور کے چوٹی کے ولی اللہ، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جس طرح مولانا عبداللہ ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے، اس طرح ہم نے بہت سارے نام رکھے، اس طرح ان کے نام تھے۔ یہ بڑے نیک، متقی، پرہیزگار لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے، لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو فالو کرنا شروع کیا، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ اب لوگوں نے ان کی کیا بنائی؟ یہ شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی علیہ الرحمہ، انہوں نے اصول تفسیر، ان کی ایک کتاب، اس کا نام ہے الفوز الکبیر، الفوز الکبیر۔ یہ اصول تفسیر پر بہت زبردست کتاب ہے، جو ہمارے مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں، جب آخری سال میں ہوتے ہیں نا، 7ویں اور 8ویں آخری، ان سالوں میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ بہت اچھی تفسیر، اصول تفسیر پر بڑی عمدہ کتاب۔ اس میں انہوں نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پوری ترتیب لکھی ہے کہ قوم نوح میں شرک کی شروعات کیسے ہوئی۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک قوم کے اندر ہر قسم کے گناہ موجود تھے، شرک نہیں تھا۔ کان الناس امۃ واحدہ، اس زمین پر شرک نہیں تھا، سب لوگ اللہ کو پوجتے۔ شرک کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ قوم نوح سے۔ اس کا ذکر اگر آپ سورہ نوح پڑھو جا کر، آپ کو پوری تفصیل اس میں مل جائے گی، بڑی ترتیب ہے اس کے اندر، بڑی تفصیل ہے۔ 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ شاہ ولی اللہ نے دیکھا، واللہ عالم،
انہوں نے ان کی تصویریں بنا کر نا وہ جو 5 اولیاء اور صلحاء تھے اپنے گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں لٹکا دی. اس طرح ہمارے یہاں لوہے قرآنی لٹکا دیتے نا، گھروں میں بھی، دکانوں میں بھی، ہر جگہ پہ. اس سے پہلے نوح علیہ السلام ان کے بعد آئے. یہ قوم نوح کے صلحاء تھے. ٹھیک ہے نا. تو جس قوم میں اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کو بھیجا نا، اس قوم کے اندر یہ نیک لوگ تھے. جب قوم نے کیا کیا؟ شرک شروع کر دیا. اب جب انہوں نے شرک شروع کیا، ان کی قوم نے شرک نہیں کیا، ان کی تصویروں کو سامنے رکھا. یار یہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں گے، ہم ان کی زندگی ہمارے سامنے رہے گی. اچھا ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی، اس نے بولا یار اس کو تھوڑا فریم میں ڈال دو تصویر کو. چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء ہے نا، ارتقاء کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ترقی کرنا، چڑھنا. آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. اس کو وہ فریم میں ڈال دی. اگلی نسل آئی، اس نے بولا یار کیا فریم ہے، اس کی مورتی بنا دیا، اسٹیچو پورے کا. اس سے اگلی قوم آئی، اس نے ان کو سجدے شروع کر دی. ایسے شیطان جو ہے آپ کو بدتدریج شرک کی طرف لے کر. اب چھوٹی سی قبر ہوتی ہے، قبر میں ایک ڈنڈا لگتا ہے، وہاں وہ کپڑا لٹکتا ہے، پھر دوسرا کپڑا، پھر تیسرا، پھر 100 کپڑے، پھر وہاں پر چھوٹا سا چبوترا بنتا ہے، پھر 4-5 لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، پھر دیگ بٹتی ہے، پھر وہاں باہر لکھ رہا ہے کام شروع ہو گیا، فیکٹری لگ گئی. ٹھیک ہے. یہ کیمرہ ہے، یاد رکھنا یہ چیزیں ہمیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. کیا کریں، اب جس دور میں ہم گزر رہے ہیں بڑا خطرناک ہے، اس کو اگر ہو تو ضرور ہٹا دو. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ آپ نیچے مڑتے ہو نا ماڑی پور روڈ پر، آگے گل بائی کا پل ہے، گل بائی کے پل سے تھوڑا سا پہلے الٹے ہاتھ پہ دیکھنا تھانہ ہے. ٹھیک ہے. تھانے کے ساتھ یہ میرا روٹ ہے، کیونکہ میں وہاں جان ٹیکسٹائل میں جاتا ہوں نا، وہاں درس دینے کے لیے یہ میں جاتا ہوں. اب یقین کریں میں آتے بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ندیم بھائی، یہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ. چلتے چلتے سے اس وقت پوری درگاہ بن چکا ہے. یہ ودن 2-3 سال کے اندر اندر. اب وہاں پر آپ کبھی کبھی جمعرات دیکھنا، آپ کو پورا ٹریفک جام ملے گا پورا. وہاں پر کیا کر رہے ہو، چل گئی. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ ہو ہر جگہ پہ. ہم یہ نہیں کہ دیکھیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے، اولیاء اور صلحاء ہماری زینت خدا کی قسم. کیا بات کر رہے ہو آپ. اس امت کے اندر اللہ رب العالمین نے اولیاء اور صلحاء رکھے. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا. ہمیں اللہ نے 4 سلسلے دیے. ہر روز مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں، جو کوئی مانے یا نہ مانے. صراط الذین انعمت علیہم، کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین امت، نیک لوگ گزرے ہیں. ہم نے ان کی سیرتوں کے اختیار کرنا ہے، نہ کہ ان سے مانگنا ہے. فراؤز مانگنا کس سے ہے؟ اللہ پر پروردگار سے. تو اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے جو طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے، اللہ اکبر، قبرستان میں ضرور جانا چاہیے. نبی کا فرمان ہے، میں تمہیں پہلے قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اب میں خود کہتا ہوں وہاں جایا کرو، کیونکہ وہاں جاؤ گے تمہیں آخرت یاد آئے گی. مجھے بتاؤ نا، یہ جو ہمارے یہاں تماشے لگے ہوتے ہیں وہاں آخرت یاد آتی ہے؟ کون سی آخرت ہے؟ وہاں تو دھندے اور کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں. کون سی آخرت؟ قیامت کے روز کیا جواب دیں گے ہم اللہ رب العالمین. تو یہ 5 لوگ یاد رکھو، یہ وہ کیا. اب یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. اچھا جی، مشرکین مکہ میں سے ایک کافر تھا، اس کا نام تھا عمر بن لحی. کیا نام تھا؟ عمر بن لحی الخزاعی. خزاعہ قبیلہ سے اس کا تعلق تھا، عمر بن لحی. نبی کا فرمانا صحیح بخاری کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا عمر بن لحی جہنم کے اندر جل رہا تھا، اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا. یہ پہلا شخص ہے جس نے سرزمین مکہ میں بتوں کی ابتدا کی، بتوں کی پوجا شروع کی اور لوگوں کو بتوں کی طرف بلایا اور بتوں کے نام پر جانور قربان کیے. سیب الثوائب حدیث کے الفاظ. اور یہ عمر بن لحی جو ہے یہ جدہ گیا، اس کو پتہ چلا کہ وہاں یہ 5 بت موجود ہیں. یہی علاقے ہیں نوح علیہ السلام کے بھی، واللہ اعلم. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہاں سے بتوں کو لے کے آیا یہ، اور لا کر اس نے، یہ الرحیق المختوم والے نے لکھا، یہ لا کر بیت اللہ کے اندر بھی رکھے اور باہر بھی رکھے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں، فتح مکہ کے روز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر داخل ہوئے.
آپ کے ساتھ بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ. مکہ کے اندر داخل ہوئے, دیکھا بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنائے رکھے ہوئے تھے اندر. اور مزے کی بات, ان کے ہاتھ میں وہ قسمت کے تیر رکھے ہوئے تھے. مجسمہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں تیر پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے ان بتوں کو گرایا اور سب غصے میں آ گئے. اللہ کی قسم, آپ نے قسم اٹھا کر کہا میرے والد ابراہیم, میرے والد اسماعیل نے کبھی بھی تیروں سے فال نہیں لی, یہ ان پر بہتان ہے. یعنی کہ ان کے نام کا مجسمہ بنا کر رکھا ہوا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مشرکین مکہ جتنا بھی شرک کرتے تھے اس کی نسبت ابراہیم سے کرتے تھے کہ ہمارے پاس دین ابراہیمی ہے, اور دین ابراہیمی میں ہے بت بناؤ فنعوذ باللہ, بتوں کو پوجو فنعوذ باللہ, بے لباس طواف کرو فنعوذ باللہ. اللہ کہتا ہے ابراہیم تو بت شکن تھا. اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے کہ بتوں کے بت قدے میں جا کر بتوں کو توڑا انہوں نے. یہ مکہ والوں, یہ مکی صورتیں, سورۃ الانبیاء پڑھو آپ, یہ مکہ والوں کو بتانا مقصود تھا کہ جس ہستی کی طرف تم نسبت کر رہے ہو کہ بت پرستی کی, وہ تو سب سے بڑا بت شکن تھا, اس نے تو بتوں کو توڑا ہے. اور اس ان کو یہ بتایا کہ جس جرم میں اس کو آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی, وہ جرم یہ تھا کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے. اور پھر اللہ نے معجزاتی طور پر ان کو بچا بھی لیا. یہ سمجھانا مقصود تھا, نہیں سمجھے وہ, دماغ ان کا زبان پر بھی تھی نا. تو اب یہاں پر اس نے کہا جی لات اور عزا کی قسم, اگر میں نے ایسا کرتے دیکھا تو اس کی گردن اپنے پاؤں سے مسل ڈالوں گا. کس نے کہا؟ ابو جہل. اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں آ کر عبادت کرتے دیکھا, میں اس کی گردن کو سجدے میں جائے گا, پاؤں سے مسل ڈال. ٹھیک ہے جی, اس کا چہرہ مٹی سے آلود کر دوں گا. فنعوذ باللہ, درود پڑھے اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, وہ آ گیا, یہ بد وقت آ گیا, وہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کی نیت سے آگے بڑھا, لیکن اچانک وہ ہاتھ آگے بڑھائے الٹے واپس, الٹے پاؤں واپس بھاگنے لگا, ایسے ایسے کرتے ہوئے جیسے آپ کے اوپر کوئی چیز حملہ کر رہی ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے گیا اور ایسے اپنا دفاع کرتے کرتے الٹے پاؤں پیچھے بھاگا. اس سے یہ پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو بڑی بڑکے مارتا تھا. میں پاؤں سے مسل لوں گا, میں چہرہ خاک آلود کر دوں گا. فنعوذ باللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا, اس چہرے کو تو کیا خاک آلود کرے گا جس کو رب العالمین نے منور اور روشن کر دیا ہو. اللہ اکبر. تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا واللہ, یعنی اللہ کی قسم, میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق بڑک اٹھی تھی. اللہ, یہ محمد رسول اللہ ہے. ابو جہل بھاگا. اب کیا بتا رہا ہے؟ میرے اور پیغمبر کے درمیان کھائی آ گئی. جس سے کھائی, خندق کا مطلب گڑھا, ٹھیک ہے, اور وہ آگ سے بھری ہوئی تھی. اللہ اکبر, جو اتنی ہولناک تھی, اور فرشتے پر مار رہے تھے اس کے اوپر, یعنی اس کو بھڑکا رہے تھے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتے, اللہ چھلنی کر دیتے اس کو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اس مقام پر قرآن مجید, کلا ان الانسان لیطغی, اللہ اکبر, ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. کلا, ہرگز نہیں, ان الانسان لیطغی, بلا شبہ انسان سرکشی پر اتر آتا ہے. اب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے نا, وہ سرکش بن جاتا ہے. سرکش کا مطلب وہ اپنے آپ کو فنعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے بھی باہر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. الرآہ استغنی, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا ہے. ان الی ربک الرجعی, انسان یقیناً تجھے پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. ارأیت الذی ینہا, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ ارأیت الذی ینہا, جو منع کرتا ہے. ابو جہل. عبدا اذا صلی, اس بندے کو جب وہ نماز پڑھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارأیت ان کان علی الہدی, کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی, یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو. ارأیت ان کذب وتولی, کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی. الم یعلم بان اللہ یری, کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا, سنو,
لئن لم ينتہی، اگر ابو جہل باز نہ آیا، لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، گھسیٹیں گے اس کو، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یا ابو جہل، اس کی جو پیشانی ہے یہ جھوٹی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کی جو عزت ہے، جو شہرت ہے، وہ سب عارضی، کوئی مقام نہیں ہے اس کا۔ خاطیہ، اس کی پیشانی جھوٹے اور خطا کار انسان کی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنی جتھے کو، اپنی محفل کو، اپنی طاقت کو، اپنی فورس کو بلائے۔ اللہ کہہ رہا ہے سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم صرف ایک فرشتے کو بلائیں گے جس کا نام زبانیہ ہے۔ یہ ہے وہ فرشتہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آخرت میں بھی ہوگا، دنیا میں اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتہ اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا۔ کلا لا تطیعہ، یہ سمجھو، یہ آیت سجدہ ہے، ٹھیک ہے، سجدہ لازمی کرنا ہے اس پر۔ لا تطیعہ، اللہ کے پیغمبر اس کی بات مت ماننا۔ آپ کو روک رہا ہے نا حرم کے اندر آ کر صحن حرم میں نماز نہ پڑھنا، مت اس کی مانو۔ وسجد وقترب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ کرو اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرو۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سجدہ۔ یہ آیات ٹھیک ہے جی اس کے لیے اتری تھی، کس کے لیے؟ لا اقسم بہذا البلد، ٹھیک ہے، تو کس کے لیے اتری جی؟ یہ ابو جہل کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عروہ بن زبیر، یہ عروہ اور عبداللہ یہ دونوں بھائی ہیں، عروہ اور عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر، یہ عبداللہ اور عروہ دونوں بھائی ہیں، یہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں دونوں۔ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، زبیر جو تھے، زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں عبداللہ اور عروہ۔ عروہ یہ دونوں عائشہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا کیا تھا؟ تو کون سا بدترین سلوک ہے جو مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ فرمانے لگے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط، یہ کافر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر بل دینا شروع کر دیے اور آپ کا گلا بہت زیادہ گھونٹ دیا۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور انہوں نے اسے دھکا دیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، پارہ نمبر 24، ٹھیک ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو محض اس لیے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف یہ جرم ہے اس کا۔ اور یاد رکھنا اس زمین پر، اللہ کی دھرتی پر اللہ والوں کی گردنوں کو کاٹا گیا، ان کو آروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، بڑے بڑے کڑھائیوں کے اندر تیل ڈال کر جلا کر ان کو بھون کے رکھ دیا گیا، آگ کی خندقیں کھود کر ان کو اس میں ڈال کر جلا دیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے درختوں میں سولی چڑھا دی گئی۔ سب کا جرم ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ بس مجھے بتاؤ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، کیا ہے مسلمانوں کو؟ کچھ بھی تو نہیں، کیوں مارا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ بول ہے اس بندہ مومن کا جس کے نام پر سورۃ المومن ہے، پارہ 24 میں، سورہ زمر کی اگلی سورہ، جس کا نام دوسرا سورہ غافر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تم ایسے آدمی کو مارے ہو؟ یہ مومن نے کہا تھا فرعون کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنا ایمان۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ
اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. وہ اس دور کا ابوبکر صدیق تھا قوم موسیٰ کا, لیکن اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. اور محمد رسول اللہ کے دور کا ابوبکر صدیق اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اس نے, حلال اعلان کہا, مکہ کے صحن میں کھڑے ہو کر, حرم کے صحن میں کھڑے ہو کر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو کہتا میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم, تمہارے پاس کھلے دلائل و براہین لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. اب ان بدبختوں نے تشدد کی انتہا بھی رسول اللہ سے کی. ابو جہل اپنے ساتھیوں سے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک دن قبل ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی. ابو جہل کہنے لگا تم میں سے کون ہمت کرے گا بنو فلاں کی ذبح شدہ اونٹنی کی جو اوجری ہے وہ اٹھا لائے, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر ڈال دے. اللہ, قریش میں سے ایک انتہائی بدبخت شخص جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا اٹھ کھڑا ہوا, وہ اٹھا کے لے آیا. وہ جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے وہ چیز آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی. پھر وہ بدبخت خوب ہنسے, حدیث کے الفاظ اتنے ہنسے کہ لگاتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئے, ایک دوسرے پر گر رہے تھے, اتنا ہنس رہے تھے. میں کھڑا دیکھ رہا تھا. کون کہہ رہا ہے جی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود جو تھے ان کا جو ٹائٹل جو تھا وہ تھوڑا لو تھا, یہ بدماش تھے بڑے. عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے ہیں, آپ میں ہمت نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے سے اس کو ہٹا سکیں, کیونکہ بڑوں نے کیا ہوا نا, کون چھیڑ سکتا ان کے ساتھ. اللہ اکبر. کاش, میں کھڑا دیکھ رہا تھا, کاش مجھ میں قوت ہوتی تو میں رسول اللہ کے کندھوں سے وہ گندگی اتار دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رہے, سر نہیں اٹھایا, حتیٰ کہ ایک شخص گیا اور حضرت فاطمہ کو خبر دی. حالات دیکھو مکہ میں. اس وقت وہ 9 عمر لڑکی تھی. کون؟ فاطمہ. بھاگتی ہوئی آئیں, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے گندگی اتاری اور ان ظالموں کو شرم دلانے لگیں, تمہیں شرم آنی چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر لی, اس کو یہاں سے سنو, بلند آواز سے نام لے کر ان کے خلاف بد دعا کی. اللہم علیک بقریش, یا اللہ ان قریشیوں سے تو خود ہی نمٹ لے. وہ جتنے بھی ہنس رہے تھے ایک ایک کا نام لے کر بد دعا کی. اللہ ان سے ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, مغیرہ, عقبہ بن ابی معیط, یہ سب وہاں موجود. بد دعا کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنایا ہے, میں نے ان تمام لوگوں کو جن کے خلاف آپ نے بد دعا فرمائی تھی بدر کے دن دیکھا, وہ قتل ہو کر گرے پڑے تھے زمین پر. اللہ, ایک ایک کی گردن کٹی ہے. کہاں؟ بدر کے مقام. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ, بدر کے دن وہ قتل ہو کر گرے پڑے تھے. ان کی متعفن لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے ایک کچے کنویں میں پھینک دی گئیں. وہ قلیب بدر تھا نا, وہاں کنواں تھا, ساری لاشوں کو 70 کی 70 کو وہاں پھینک دیا. حافظ ابن حجر کا بیان ہے مسند ابو یعلا, مسند بزار میں صحیح سند کے ساتھ انس سے روایت ہے, ایک دفعہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا. ہائے ہائے, یہ سب کھپے نہیں ہیں یار, تاریخ میں نبی کی سیرہ ہے صلی اللہ. مشرکین نے رسول اللہ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. ابو بکر نے لان تان کر کے فرمایا تم تباہ برباد ہو جاؤ, کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کو تو چھوڑ دیا مگر حضرت ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے. اللہ. ایک دفعہ عتیبہ اور عتیبہ بن ابی لہب, ابو لہب کا بیٹا, عتیبہ بھی اس کو بولتے ہیں, رسول اللہ سے ہاتھا پائی کرنے لگا. اس نے آپ کی قمیض پھاڑ دی اور آپ کے مقدس چہرے پر تھوکا. فنعوذ باللہ من ذالک, مگر اس ناپاک کا تھوک آپ تک نہ پہنچ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کی. یہ سنو, اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک, اے اللہ اپنے پیدا کردہ کتوں میں سے کوئی وحشی کتا اس پر مسلط فرما دے. اس عتیبہ کے لیے آپ نے بد دعا کی. آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ شام کے علاقے زرقہ میں تھا کہ اسے ایک درندے نے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ,
کہتا ہے کہ اس سفر میں اس کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا، ابو لہب، اور جہاں بھی عتیبہ جاتا تھا نا، جہاں بھی جاتا تھا وہ سیکورٹی کے ساتھ جاتا تھا، ابو لہب اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ اس کو یہ خوف تھا کہ اس کو رسول اللہ نے بددعا دی، یہ پکڑا جائے گا۔ بالآخر وہ رات کو سویا ہوا تھا، سیکورٹی بھی سو گئی۔ سبحان اللہ، میرے رب کا کام۔ وہ درندہ کہتے شیر تھا یا چیتا، تو اس نے آ کر اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے۔ پیغمبر کی دعا بددعا ہے، اللہم سلط علیہ کلاب من کلابک قلب من کلابک۔ ابو لہب کی بیوی، یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی آپ کو پتہ نا، ابو سفیان کی بہن تھی، ٹھیک ہے، ابو سفیان بعد مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام جمیل اس کی کنیت کیا تھی؟ ام جمیل، نام اس کا تھا اروا، الف کے ساتھ تھا، الف را واو یا اورا بنت حرب، ٹھیک ہے، یہ سفیان بنت ابی حرب اور اروا بنت حرب۔ آپ کو مارنے کے لیے پتھر اٹھائی پھرتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ناپاک ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ وہ آپ کے راستے میں بچھانے کے لیے کانٹے دار لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ لہب میں بیان فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ حمالہ کا مطلب اٹھانے والی، الحطب ایندھن، جھاڑیاں، کانٹے، لکڑی کو اٹھاتی تھی، اللہ اکبر، پیغمبر کے راستے میں ڈالتی تھی۔ ابن کثیر نے لکھا واللہ اعلم، ایک مرتبہ یہ اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر بھاگی رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں اکٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اس کو آتا ہوا دیکھ لیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، اس سے جان چھڑانی بہت مشکل ہے، یہ تو آ گئی ہے، اب کیا کریں؟ اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو آنے دو، میں اس کو نظر ہی نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آئی اور پوچھا محمد نہیں کہا، فنعوذ باللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد، کہا مذمم کہا ہے۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، اور مذمم کا مطلب مذمت کیا ہوا۔ محمد نہیں کیا بولتے، مذمم بولتے تھے۔ کہاں ہے؟ جبکہ رسول اللہ صاحب نے بیٹھے، اللہ نے اس کی آنکھوں میں پردے ڈال دیے، نظر ہی نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کہتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ رہے تھے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہو، ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ حجاب پڑھتا تو مستور نظر نہیں آتا، یعنی آپ ان کو نظر ہی نہیں آؤ گے، نہیں نظر آتی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک دفعہ قریش کے بڑے سردار حتیم میں اکٹھے ہوئے، حتیم ہے نا ہجر، جو بیت اللہ کے ساتھ جو دیوار بنی اس کو حتیم بولتے ہیں، اکٹھے ہوئے اور لات و عزا اور تیسری گھٹیا منات، نائلہ اور صاف کی قسم کھائی اور باہم عہد کیا کہ اگر ہم نے محمد کو بیت اللہ کے قریب عبادت کرتے دیکھ لیا تو ہم سب ایک دم اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ایک کا کیا نے لات، منات، عزا، صاف کی قسم اٹھائی، اگر محمد رسول اللہ کو حرم کے صحن میں ہم نے نماز پڑھتے دیکھا، عبادت کرتے دیکھا، ٹوٹ پڑیں گے، جب تک وہ مر نہ جائے اسے چھوڑیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے آپ کو اس کی ناپاک معاہدے سے مطلع کیا۔ آپ تشریف لے گئے آپ صحن حرم میں، اور مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینک دی، جس پر اس مٹی کا ذرہ بھی پڑ گیا وہ جنگ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل ہوا ہے۔ آپ نے مٹی پھینکی، جس پر وہ مٹی کا ذرہ پڑا اس کو اسلام قبول کرنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ حالت کفر ہوا ہے۔ امام احمد نے حضرت انس سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ ایک دن حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، سخت پریشان تھے، ٹھیک ہے، کون پیغمبر علیہ السلام پریشان تھے، اور خون سے آپ کا جسم رنگین تھا، مکہ کے کسی ناپکار شخص نے آپ کو مارا تھا۔ حضرت جبریل نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ فرمائیں تو میں آپ کو معجزہ دکھاؤں؟ فرمایا نعم، ہاں۔ انہوں نے وادی سے پرے سے ایک درخت کو دیکھا اور آپ سے کہا اس درخت کو بلائیے، آپ نے بلایا، وہ درخت چل پڑا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور دیکھا اور آپ سے کہا اس درخت کو، چل پڑا، آپ کے سامنے درخت آ کر کھڑا ہو گیا۔ جبریل کہنے لگے اسے حکم دیجئے واپس چلا جائے۔ آپ نے واپس جانے کا حکم دیا، وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا حسبی، مجھے یہ کافی ہے، ٹھیک ہے جی بس۔ علامہ ابن کثیر کا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ اکثر جسمانی تشدد اور گستاخیاں آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے وفات کے بعد کی گئیں، اس سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ درخت کو چلانا اور واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکم کرو، ہم ان جو آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیں۔ اللہ پروردگار نے ہمیں اتنی قوت اور طاقت دی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو پیغمبر علیہ السلام پر جتنے بھی تشدد ہوئے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، کب ہوا؟ ابو طالب کی وفات کے بعد۔ اس سال کو آپ نے نام کیا رکھا؟ عام الحزن، غم کا سال۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب نے بہت ساتھ دیا ہے۔ اس اللہ کی زمین پر پیغمبر علیہ السلام کا جتنا ساتھ ابو طالب نے دیا اتنا کسی نے۔ تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام پر تشدد کیا گیا، تو تشدد کا ٹارگٹ پہلے کس کو بنایا؟ محمد رسول اللہ۔ آپ پر تشدد اس وجہ سے کیا گیا تاکہ ہم قیادت کو تو ہٹائیں۔ اب جب قیادت پیچھے ہٹ جائے گی، بیک فٹ پہ چلی جائے گی، تو فالوور تو خود بخود ختم ہو جاتے۔ تو انہوں نے اوپر سے کام شروع کیا پیغمبر علیہ السلام سے۔ اچھا جی، اگلا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ قریشیوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بعد آپ کے صحابہ پر تشدد شروع۔ یہ تشدد کس پر تھا؟ محمد رسول اللہ پر۔ اب صحابہ پر، ابو بکر صدیق پر اس کے اندر تشدد کیا گیا کہ انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ کو ہجرت کر کی۔ اتنا تشدد۔ اب ایک آدمی ہے، ابو بکر صدیق آپ کو پتا تاجر تھے، کاروباری شخص، جیسے حضرت عثمان تھے رضی اللہ عنہ۔ اتنا مکہ کے اندر رہنا ان کے لیے مشکل اور پریشان کن بنا دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے پڑی۔ ایک دن ابو بکر صدیق مسجد حرام میں تقریر کرنے لگے اور مشرکین نے ان کو بہت زد و کوب کیا۔ انہیں مارنے والوں میں عقبہ بن ابی معیط بھی شامل تھا۔ ان کے چہرہ مبارک پر اپنے جوتے مارتا رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب تاریخ تو دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ تو ہمیں بڑا دین ہمیں آسانی سے مل گیا نا، اس دین کو بچانے کے لیے کتنی محنت کی گئی آپ جانتے ہیں۔ اس قدر مارا کہ آپ کے ناک جو تھا اس کی پہچان دشوار ہو گئی، اتنا مارا۔ ابو بکر صدیق کی قوم بنو تمیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے دیکھ کر مشرکین نے ابو بکر کو چھوڑ دیا اور دوڑ لگا دی، بھاگ گئے۔ بنو تمیم نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور گھر لے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ بچ نہ سکیں گے، اتنا مارا۔ پورے قبیلے نے قسم کھائی کہ اگر ابو بکر مر گئے تو ہر حال میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر ڈالے، کیونکہ بڑا بدماش تو یہی تھے ان کے اندر۔ ٹھیک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ مکرمہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے عبداللہ بن مسعود تھے۔ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود۔ مسلمانوں نے تنبیہ بھی کی کہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی صورت میں مشرکین آپ پر تشدد کریں گے، دل میں پڑھو۔ انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مشرکین ان پر پل پڑے، ان کا چہرہ زخمی کر دیا۔ دوسرے صحابہ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہمیں اس بات کا خطرہ تھا۔ تو ابن مسعود کہنے لگے اب تو مجھے اللہ کے یہ دشمن بہت ہی ذلیل اور حقیر معلوم ہوتے ہیں، ان کا خوف چلا گیا، اگر تم اجازت دو تو میں کل کو بھی اس طرح قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ کہنے لگے ہرگز نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے ان کو وہ پیغام سنا دیا جو وہ سننا چاہتے تھے۔ عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا، پھر نیچے سے آگ کا دھواں چھوڑتا اور ان کے نتھنوں میں ڈالتا تھا۔ اللہ اکبر، عثمان رضی اللہ عنہ بہت ظلم۔ ایک روایت میں جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے بن امیہ نے انہیں پکڑ کر باندھ دیا اور قسم کھائی جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں تجھے نہیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان نے بھی قسم کھائی میں ہرگز اسلام نہیں چھوڑوں گا، تو اپنا ہنر آزما، ہم اپنا آزماتے ہیں۔ جب چچا نے دیکھا کہ تو اپنے دین پر بہت پکا ہے تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر، عثمان، اچھا مصعب بن عمیر کو جانتے ہو نا رضی اللہ عنہ، یہ انصاری ہیں، مدینہ کے صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ہم شکل اور بہت بڑا سیٹ تھا۔ مصعب بن عمیر غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے،
انہی کو دیکھ کر افواہ پھیلی تھی کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، چونکہ رسول اللہ کی ہم شکل بہت تھی، اتنے بڑے سیٹ تھے اسلام کے بعد۔ ان کو احد میں جب دفن کیا تو ان کے لیے جب کفن کو پہنایا گیا، کفن اتنا چھوٹا تھا، سر ڈامتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈامتے تھے تو سر کھل جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کا اظہر گھاس کے پتے ڈال دو۔ یہ حالت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو اس نے ان کا کھانا بند کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ یہ بہت ناز و نعمت میں پلے تھے مصعب بن عمیر۔ بھوک اور موسمی شدائد کی وجہ سے ان کی جلد سوکھ کر یوں چٹکنے لگی جیسے سام کی کھال سوکھ کر اترنے لگتی ہے، جسم سے کھال اترنا شروع ہو گئی، کیونکہ بہت ناز و نعم اور عیش و عشرت میں پلے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ ان کے ساتھیوں نے اپنی کمانوں پر اٹھا کر لائے، کمزور ہو گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تو مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں عاص بن وائل کی حمایت اور پناہ مہیا نہ فرماتا انہیں قتل کر دیتے۔ عمر بن خطاب پر بھی تشدد ہوئے۔ عثمان بن مظعون بھی قبول اسلام کی باداشت میں مبتلا تشدد ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب وہ حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تو ولید بن مغیرہ کی پناہ میں آ گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین دوسرے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، میں آرام سے رہ رہا ہوں، تو انہوں نے ولید کی پناہ کل عدم کر دی اور خوشی خوشی تکالیف برداشت کی۔ کس نے؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ مشہور شاعر لبید بن ربیعہ مکہ آیا، اس نے قریش کے ایک مجلس میں اپنا کلام سنایا۔ اس نے پڑھا الا اکل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ شاعر نے پڑھا، عثمان بن مظعون نے فرمایا بالکل سچ ہے۔ جب اس نے اگلا مصرع پڑھا کل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت بالآخر ختم ہو جائے گی، اللہ کے علاوہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ہر نعمت بالکل اینڈ میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان بن مظعون کہنے لگے یہ جھوٹ ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، دنیا کی نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ لبید کہنے لگا قریشیو اس سے پہلے تو تمہارے ہاں مہمان کی توہین نہیں کی جاتی تھی، یہ نیا رواج تم سے کب سے شروع ہوا؟ ایک آدمی کہنے لگا یہ اور اس جیسے چند دوسرے بے وقوف ہمارے دین سے نکل چکے ہیں، فنعوذ باللہ، آپ اس کی بات کا برا نہ مانیے۔ حضرت عثمان نے بھی اسے سخت جواب دیا تو بات بڑھ گئی۔ وہ آدمی اٹھا اور حضرت عثمان کی آنکھ پر تھپڑ مارا، اس سے ان کی آنکھ پر نیل پڑ گیا۔ ولید بن مغیرہ قریب بیٹھا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بھتیجے اللہ کی قسم تیری آنکھ کو یہ تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، تو مضبوط پناہ میں تھا، کیونکہ ان کی پناہ میں تھے، پناہ کو کل عدم کیا کہ میرے ساتھی تکلیف میں تو میں کیسے سکون میں رہ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو تانا دیا کہ میری پناہ میں تھا تو محفوظ تھا، میری پناہ کو تو نے کینسل کیا تو لوگ تجھے مارنا شروع ہو گئے۔ بھتیجے اللہ کی قسم تیری آنکھ کو یہ تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی تھی کہ تو مضبوط پناہ میں تھا۔ عثمان کہنے لگے واللہ میری تو دوسری آنکھ بھی آرزو مند ہے کہ اسے بھی اللہ کی راہ میں ایسی تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو عبد الشمس آپ سے کہیں زیادہ قوی اور قدیر ذات کی پناہ میں ہوں۔ ولید کہنے لگا بھتیجے چاہو تو دوبارہ میری پناہ میں آ جاؤ۔ تو عثمان نے کہا نہیں، مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے۔ حضرت زبیر بن عوام مسلمان ہوئے، ان کا چچا تیش میں آ گیا، انہیں چٹائی میں باندھ کر لٹکا دیتا، نیچے سے آگ کا دھواں چھوڑتا اور کہتا دوبارہ کافر بن جاؤ۔ حضرت زبیر کہتے ہرگز نہیں، میں کفر تو بہت دور کی بات ہے، میں کفر کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ اکرام تھے جی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے مسلمانوں پر کتنا تشدد ہوا، کس قدر مسلمانوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ تمام چیزیں ان کو اپنے دین سے دور نہ کر سکیں الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح اپنے دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پروردگار حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی مدد فرما، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو شہید ان کی شہادتوں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا